اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر آیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذی اس شخص کی طرف الی طرف الذی اس الم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذی اس شخص کی طرف حاج جس نے محاجات کی یعنی جھگڑا کیا بحث مباحثہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ اس کے رب کے معاملے میں فی ربہ اس کی رب میں یعنی اس کے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا۔ آیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ اس کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں؟ اور وہ بحث مباحثہ اس وجہ سے کر رہا تھا ان کہ عطاہ دیا تھا اس کو اللہ جل شانہ نے الملک بادشاہت، اللہ جل شانہ نے بادشاہت دی تھی، تو اس وجہ سے وہ مغرور ہو گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے بحث مباحثہ کر رہا تھا رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم جس کو آپ رب کہتے ہیں وہ رب نہیں، میں رب ہوں، تمام موجود جو لوگ ہیں ان کا رب میں ہی ہوں۔ تو جو پہلی آیت تھی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جل شانہ دوست ہیں، مددگار ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے شرک کی اندھیروں سے الی النور، ایمان کی روشنی کی طرف۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام کے ولی اور دوست تھے، اس وجہ سے جو شیطان کا دوست تھا نمرود، تو نمرود وہ بحث مباحثہ کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہاں غلبہ دیا، وہ غالب آ گئے نمرود پر۔ تو فرماتے ہیں الم ترا، اے مخاطب آپ نے نہیں دیکھا الی الذی اس شخص کی طرف حاج ابراہیم جس نے بحث مباحثہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ اس کے رب کے بارے میں ان عطاہ اللہ جل شانہ نے دی تھی اس کو الملک بادشاہت، چونکہ بادشاہت دی تھی اس وجہ سے بحث مباحثہ کرنے لگا اور کہا صرف اس دنیاوی بادشاہت کے غرور اور تکبر میں کہ میں رب ہوں تمام بندوں کا۔ پھر وہ بحث مباحثہ جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین ہوا تھا، تو اس کا بیان فرماتے ہیں اس قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی میرا رب الذی وہ ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، یحییٰ زندہ کرنا، ویمیت اماتت مار دینا، ویمیت اور اس طرح مار دیتا ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے یعنی وہ موت دیتا ہے۔ قالا تو کہا نمرود نے انا احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں، و امیت اور میں بھی مار دیتا ہوں بندوں کو۔
تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں مفسرین حضرات کہ نمرود انتہائی غبی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جو رب ہے وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی حقیقی رب جو ہے زندگی کا اور موت کا جو خالق ہے وہ اللہ جل شانہ ہے۔ تو نمرود نے جیل میں دو ایسے افراد تھے، ایک معمولی جرم میں جیل کے اندر تھا اور اس کا جیل سے باہر آنا بالکل یقینی تھا، اس کا جیل سے نہ کیونکہ اس نے معمولی جرم کیا تھا، اس کو پھانسی دے دیتا ہے۔ ایک دوسرا مجرم ہوتا ہے جو اس کی پھانسی یقینی ہوتی ہے تو اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو کہتا ہے دیکھیے جس کی موت یقینی تھی میں نے اس کو زندگی تھی، اور جس کی رہائی اور زندگی یقینی تھی میں نے اس کو موت دے دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرمایا قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ جل شانہ یاتی لاتا ہے بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فَأْتِ بِهَا، پس تو لے آ اس شمس کو، اس سورج کو، من المغرب، مغرب سے۔ قال، کہا جب یہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو انتہائی احمق غبی بندہ ہے، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ، بے شک اللہ جل شانہ یاتی بالشمس، لاتا ہے بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فَأْتِ بِهَا، پس تو لے آ، بِهَا، اس سورج کو، من المغرب، مغرب سے، فَبُہِتَ، پس حیران رہ گیا، فَبُہِتَ، پس حیران رہ گیا، الذی، وہ بندہ، کفرا، جس نے کفر کیا تھا، یعنی اللہ جل شانہ کی ذات سے کفر اور انکار کیا تھا، یعنی نمرود، فَبُہِتَ، پس حیران رہ گیا جب یہ سنا کہ اے نمرود، میرا جو رب ہے وہ طلوع کرتا ہے سورج کو مشرق سے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر۔ فَبُہِتَ، تو حیران رہ گیا، الذی، وہ بندہ، کفر، جس نے کفر کیا تھا، یعنی نمرود جو تھا وہ حیران اور پریشان رہ گیا کہ اب میں کیا کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ جل شانہ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، اس قوم کو جو ظالم ہے، حد سے تجاوز کرتے ہیں اور شیطان کو معبود بناتے ہیں، شیطان کو دوست بناتے ہیں، شیطان کو مددگار اور معاون بناتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کو ہدایت نہیں دیتے جس طرح نمرود کو ہدایت نہیں دی اللہ جل شانہ نے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بحث مباحثہ جو ہے نمرود سے کب ہوا؟ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ ڈالے، سارے جو بت تھے وہ توڑ ڈالے، اور پھر لوگوں نے ان کو پکڑا، ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ واقعہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، بعد میں اس کا ذکر آئے گا، وہاں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ یہاں مختصر یہ کہ لوگوں کی غیر موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں،
تو لوگ پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہاں یہ مکالمہ ہوتا ہے، یہ بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، کہ یہ اس سے بعد کا واقعہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینک دیتے ہیں، آگ میں اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نحوست کی وجہ سے، نمرود کی نحوست کی وجہ سے قحط پڑ جاتی ہے یہاں مصر میں، تو نمرود کے پاس صرف غلہ رہ جاتا ہے، اور نمرود یہ قاعدہ مقرر کر لیتا ہے کہ جب کوئی شخص غلہ مانگنے آئے گا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا رب کون ہے۔ اگر وہ یہ جواب دیتے کہ میرا رب نمرود ہے تو اس کو غلہ دیا جائے گا، اور جو کہے کہ میرا رب کوئی دوسرا ہے، نمرود نہیں، تو اس کو غلہ نہیں دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی غلے کے حصول کے لیے آ جاتے ہیں، تو نمرود خود ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ جب نمرود نے یہ سنا تو اس کو غلہ نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ناکام واپس آ گئے، اور واپس ہی گھر کی طرف جو واپس آ رہے تھے تو وہاں دیکھا ریت کا ایک ٹھیلا، تو سوچا کہ گھر والوں کو بہلانے کے لیے تھیلے میں کچھ ریت ڈالا جائے، تو اس کے ساتھ تھیلا تھا، اس میں ریت بھر لی، اور گھر پہنچ کر وہ تھیلا رکھ لیا اور وہاں ہی سو گیا۔ بیوی نے اٹھ کر سامان کھولا، اس کا جو خیال تھا کہ اس تھیلے میں غلہ ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی تو اس نے تھیلا کھولا تو اس کے اندر اعلیٰ ترین غلہ برآمد ہوا۔ اللہ جل شانہ کا وہ معجزہ تھا کہ اس نے ریت بھر لی تھی، اس ریت سے اللہ جل شانہ نے غلہ بنا دیا۔ اس ریت کو بیوی نے جب وہ تھیلا کھولا تو اس سے اعلیٰ ترین قسم کا غلہ برآمد ہوا، تو اس کی بیوی نے کھانا پکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگایا اور فرمایا کہ آپ کھانا کھا لیں۔ تو بیوی سے پوچھا کہ غلہ آپ نے کہاں سے لایا؟ تو اس بیوی نے کہا کہ اسی آٹے سے بنایا ہے جو آپ نے جو غلہ لایا تھا تھیلا بھر کر، اس سے یہ روٹی میں نے بنا لی ہے۔ تو اس کے بعد جو معاملہ ہے، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال انا احیی و امیت، تو نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں انا احیی و امیت، نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں وہ امید اور مار ڈالتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندے کو جس کی رہائی یقینی تھی اس کو مار ڈالا اور کہا امید میں بھی مارتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ دیکھیے اس آدمی کو اس کی رہائی اور زندگی یقینی تھی، میں نے اس کو موت دی، اور جس پر پھانسی کی جو ہے سزا تھی اس کے لیے، اور وہ قریب میں اس کو پھانسی ہونے والا تھا، اس کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھیں یہ تو بالکل مردہ تھا، اس کی موت یقینی تھی، انا احیی، میں نے اس کو زندگی دی۔
قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ، پس اللہ جل شانہ جو ہے، یاتی بالشمس، وہ لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فاتی بہا، بس آپ لائیں سورج کو، من المغرب، مغرب سے، اب مغرب سے اس کو طلوع کر کے دکھائے۔ فبہت الذی کفر، تو حیران رہ گیا وہ جو کفر کیا تھا، یا نمرود جو کافر تھا، جو انکار کیا تھا اللہ جل شانہ کی خالقیت سے۔ فبہتا، پس وہ حیران رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ جل شانہ ہدایت نہیں دیتے اس قوم کو جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اب یہ فرماتے ہیں مفسرین حضرات کہ نمرود انتہائی متحیر، دہشت زدہ ہو گیا۔ فبہتا، پس حیران ہو گیا، متحیر ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا، لاجواب ہو گیا وہ بندہ کفر جس نے انکار کیا تھا اللہ جل شانہ کی ربوبیت، خالقیت سے، یعنی نمرود فبہتا، متحیر ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا، حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا، مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو میں یہ کہوں کہ اس سورج کو جو میں طلوع کرتا ہوں مشرق سے، تو وہ میں کرتا ہوں، کہ اے ابراہیم آپ یہ کریں، اپنے رب کو یہ کہیں کہ وہ مغرب سے طلوع کر کے، یعنی نکالے سورج کو نکالے، طلوع کرے۔ تو نمرود جانتا تھا اگر ابراہیم علیہ السلام کو میں یہ بات کہوں گا کہ یہ سورج کو تو میں مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں، آپ کا رب اس کو طلوع کرے، نکالے مغرب سے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرے گا تو اس کا رب جو ہے سورج کو یقیناً مغرب سے برآمد کر دے گا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے رب اس کو مغرب سے برآمد کرے تو وہ جو لوگ ہیں، میرے عوام جو ہے، وہ متنفر ہو جائیں گے، بددل ہو جائیں گے، اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ نمرود جو ہے وہ ہمارا رب اور خدا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا جس طرح آگ کا جو اثر جو ہے وہ ہے جلانا، اور میرے جو حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان پھینکا گیا، کہ اندر پھینکا گیا، آگ کے اندر پھینکا گیا، اور وہ آگ خون کی اور سلامتی میں تبدیل ہوا اللہ جل شانہ کے رب سے، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے حکم سے۔ تو جس طرح آگ کے اثر کو، خاصیت کو ختم کیا ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، اسی طرح سورج کو بھی طلوع کر لے گا مغرب سے، تو لوگوں کا جو اعتماد اور اعتقاد ہے وہ مجھ سے، میرے ذات سے وہ اٹھ جائے گا، پھر عوام کہیں گے کہ نمرود جھوٹا ہے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں فبہتا، بس حیران رہ گیا، متحیر رہ گیا، دہشت زدہ رہ گیا، الذی، وہ کفر جس نے کفر کیا تھا، یعنی نمرود حیران رہ گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جل شانہ ہدایت نہیں دیتے اس قوم کو جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔